السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو سب سے بڑی بریکنگ نیوز بتاتا چلوں، یہ آپ اپنے کانوں سے سن لیں۔ صورتحال انتہائی اچانک تبدیل ہوئی ہے اور ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ پہلے یہ کلپ سنیں، پھر آپ کو اگلی خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ ایکسٹینشن کا عمل اگر فوج کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر عدلیہ کے اندر ہے تب بھی غلط ہے، اگر سول بیوروکریسی کے اندر ہے تب بھی غلط ہے۔ یہ تو کل پارلیمنٹ بھی مطالبہ کر سکتا ہے کہ 5 سال کے بعد ہمیں بھی 5 سال کی ایکسٹینشن دی جائے۔ ہو سکتا ہے جی، اگر کورٹ کو حق حاصل ہے، اگر فوج کو حق حاصل ہے، اگر بیوروکریسی کا حق حاصل ہے، پارلیمنٹ تو سپریم ہے، اس کو تو بدرجہ اولا حق حاصل ہوگا۔ یہ روایتیں حضرت کوئی اچھی روایات نہیں ہیں۔ میں برملا اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے ہماری پوزیشن بالکل واضح ہے۔ ہم اپوزیشن ہیں، اس پر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے اور کبھی ہم اس ملک کے اندر ایک غلط روایت کی بنیاد نہیں ڈالنے دیں گے۔ جی، فضل الرحمان نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ وہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں ووٹ نہیں کریں گے بلکہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہ آج فضل الرحمان نے کہا ہے، لیکن اس کے ساتھ اصل خبر آگے جڑی ہوئی ہے۔ اس بات کے بعد آگے فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہم اصلاحات کی بات کر سکتے ہیں، ہم کمیٹی بنا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، اور ججز میں، کیونکہ فضل الرحمان کے مطابق کچھ جج ایک طرف ہیں، کچھ جج دوسری طرف ہیں، تو جس طرح فوج میں ہوتا ہے یا جس طرح ہائی کورٹس میں ہوتا ہے ویسے ہی سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے۔ مطلب انہوں نے کہا ہے کہ 3 یا 5 ججز کا پینل ہو، ان میں سے پارلیمنٹ چوز کر لے کہ کس کو چیف جسٹس بننا ہے اور ساتھ جو بھی جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ فضل الرحمان یہ مشورہ دینے جا رہے ہیں اور اس آئینی ترمیم کے لیے تیار ہیں کہ اگر آپ نے 5 ججز کا پینل لانا ہے اور اس میں سے ایک کو چیف جسٹس بنانا ہے۔ میری پیشن گوئی یاد رکھیے گا، کمپنی قاضی سے زیادہ جسٹس امین الدین خان کو چیف جسٹس بنانا چاہتی ہے۔ اس وقت یہ سینئر ترین ججوں میں 4تھے نمبر پر ہیں اور جمال خان مندوخیل 5ویں نمبر پر ہیں۔ اگر 5 کا پینل آتا ہے تو قاضی گروپ کے جج امین الدین خان کو چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہوگی اور فضل الرحمان اس میں پورا ساتھ دینے کی شاید یقین دہانی کروا چکے ہیں، لیکن فضل الرحمان قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہے پوری اور مکمل خبر۔ اب نمبر گیم کے مطابق جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ قاضی صاحب کو اگر ایکسٹینشن فضل الرحمان نہیں دے رہے لیکن 5 کے پینل کے لیے تیار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے قاضی صاحب کو استعمال کر کے ٹیشو کی طرح پھینکنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی سیاست میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ اندر خانے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ 20 کروڑ لے لو نہیں تو تمہاری فیملی کو اٹھا لیں گے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے سعد اللہ بلوچ کی فیملی کو اٹھا کے لے گئے اور اب ان کو اغوا کر لیا ہے اور اس کے بدلے ان کی فیملی کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ کب پاکستان میں ہوا ہے، لیکن یہ اب ہو رہا ہے۔ تو کمپنی کے اندر اگر کوئی 2 گروپس ہیں یا جو بھی لڑائی چل رہی ہے، آف کورس فضل الرحمان اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ کہتے کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم میں حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ایکسٹینشن کے معاملے میں نہیں بیٹھیں گے، لیکن اگر آپ نے تقرری کے اوپر اصلاحات لانی ہے تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، بات بھی کر لیں گے، بلکہ اپنی تجاویز بھی لے آئیں گے۔ تو اب فضل الرحمان تجاویز لے آئیں گے کہ عدلیہ کی اصلاحات میں کیا ہونا چاہیے، اور یہ تجاویز کہاں سے آئیں گی یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خبروں کو ریڈ کر کے یہ سمجھ آتا ہے کہ فضل الرحمان نے بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کہ عوام بھی ناراض نہ ہو اور وہ بھی راضی نہیں ہے، درمیانی راستے کا مشورہ دے دیا ہے حکومت کو، اور حکومت بھی شاید درمیانی راستے کو چننے میں کوئی تعامل کا مظاہرہ نہیں کرے گی، کیونکہ امین الدین خان تو قاضی سے بھی 2 ہاتھ آگے چلے گئے۔ انہوں نے مخصوص نشستوں میں پی ٹی آئی کو سرے سے ہی کوئی سیٹ دینے سے انکار کیا تھا۔ قاضی صاحب نے پھر بھی 30-40 لوگوں کو پی ٹی آئی کا قرار دیا، لیکن امین الدین خان اور نعیم اختر افغان نے تو کہہ دیا کہ بالکل ریجیکٹ کر دو یہ درخواست۔ تو امین الدین خان اور جمال خان مندوخیل کا نام اوپر آ رہا ہے اس ٹائم۔ منصور علی شاہ، منیب اختر اور اس کے بعد یحییٰ آفریدی ہیں۔ ان تینوں میں سے اگر کوئی جج بنتا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر بھی عدالت کے لیے بہتر ہوگا ایز کمپیئر ٹو قاضی صاحب یا امین الدین خان۔ یہ دونوں پاکستان کے لیے تباہی ہی تباہی ہیں۔ اب آپ کو کچھ کلپ سنوانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو شیر افضل مروت کا ایک چند سیکنڈ کا کلپ سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بات بڑی سمجھداری والی شیر افضل نے کی ہے۔
میں اتنی سمجھداری کی بات ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور میں اس بات سے ایگری بھی کرتا ہوں۔ یہ ذرا سنیں چند سیکنڈ کا کلپ۔ اگر عطا تارڑ صاحب یا خواجہ آصف صاحب، جو کہ پاکستان تحریک انصاف میں ان دو سے بہت زیادہ نفرت کی جاتی ہے، لیکن اگر کوئی ان کے گریبان پہ اسمبلی کے گیٹ پہ ہاتھ ڈالے گا اور اگر پی ٹی آئی کا اقتدار ہوا، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں جاؤں گا اور وہ ہاتھ میں اکھاڑوں گا۔ جی، یہ بڑی زبردست بات کی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی ایک سینٹیٹی ہے۔ بے شک عطا تارڑ فارم 47 پہ بیٹھا ہے، لیکن پارلیمنٹ اٹ سیلف اس کی ایک سینٹیٹی ہے، وہ قائم رہنی چاہیے۔ اور اس پر ظاہر ہے کہ سب کھٹک گئے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، جو پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے، تو کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا سیاست کا حق ہے، اور ووٹ آپ کو دینا یا نہ دینا یہ عوام کا حق ہے، لیکن جو روایتیں آپ نے ڈال دی ہیں صرف اپنے اس ٹیمپرری اقتدار اور طاقت کے لیے، عمران خان جیسی بلا کے ساتھ اگر یہ ہو رہا ہے جو عوام میں اتنا مقبول ہے، آپ لوگوں کو تو یہ اپنے بوٹوں کی جرابوں کے درمیان رکھیں گے ساری زندگی؟ کیا یہ مستقبل آپ کو چاہیے؟ بہرحال شیر افضل مروت نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اب NA 171 میں الیکشن ہو رہا ہے، اور کیسا الیکشن ہو رہا ہے یہ ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ سونیا کس لیے پکڑی ہوئی ہے؟ کس لیے پکڑی ہوئی ہے سونیا؟ لوگوں کو چلو یہ وہ دیکھو، سامنے دکھاؤ، یہ سونیا کس لیے لے کے کھڑے؟ یہ عام لوگ ہیں، یہ عام لوگ ہیں، سونیا لے کے جھانسے دے رہے ہیں۔ جی، بائی الیکشن میں صرف تیر کے نشان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جا رہی ہے، باقی کسی کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مارا جا رہا ہے لوگوں کو۔ بہت ساری ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سادہ کپڑوں میں شلوار قمیض پہن کے ڈنڈے لے کر لوگ کھڑے ہوئے ہیں پولنگ سٹیشنز کے باہر، اور لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دے رہے۔ تو اس طرح سے اس دفعہ ریگنگ کی جا رہی ہے تاکہ فارم 47 کے جھنجٹ میں ہی نہ پڑا جائے۔ دوسری جانب بڑی تشویشناک صورتحال ہے، بنو اور لکی مروت کی پولیس اکٹھے ہو گئے ہیں، تاجران ان کے ساتھ ہیں، سپیچز ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ فوج کو کہ نکلو یہاں سے۔ آج شیر افضل مروت نے بھی اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا کہ حالات بہت خراب ہیں، 30 دن ہمیں دیں، یا دہشت گرد نہیں بچیں گے یا ہم نہیں بچیں گے، آپ یہاں سے نکل جائیں، مطلب فوج ان علاقوں سے نکل جائے۔ اب یہ سب کا مطالبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی پولیس کھڑی ہو گئی ہے، اس نے سٹینڈ لے لیا ہے۔ پتہ ہے یہ کیوں ہوا ہے؟ آج فضل الرحمان نے بھی بات کی ہے کہ پولیس کو کہہ دیا جاتا ہے شام کے بعد کہ آپ میں سے کسی نے باہر نہیں نکلنا، اور رات ساری دندناتے پھرتے ہیں وہاں اسلحہ بردار اور دہشت گرد لوگ، تو ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں یہ علاقے۔ تو پولیس احتجاج کیوں نہ پھر کرے؟ پھر ایک پولیس والے کو مار دیا گیا، باجوڑ میں یہی حال ہے، بنو، لکی مروت اور دیگر کئی علاقوں میں یہی حال ہے۔ ایک مطالبہ ایک ہی ہے کہ فوج نکل جائے، اور ایک پولیس والے نے انٹرویو دیا سیاست.pk کو، اور اس نے کہا کہ ہم بندوں کو پکڑتے ہیں، فوج کے بندے چھڑانے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارا سورس ہے، تو دہشت گردوں کو بچانے والے وہ خود ہیں۔ یقین مانیں، ہم ان پہ تنقید تو کر رہے ہیں، لیکن ہم اصلاح کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ پاکستانی فوج کے پنجاب پولیس بننے پہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہے، لیکن وہ بنا دیا گیا ہے، نواز شریف اور شریف فیملی کا پرانا خواب پورا کر دیا گیا ہے، صرف ایک نوکری اور ایک ایکسٹینشن کے لالچ میں۔ پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنا دیا گیا ہے کہ اب خیبر پختونخوا کی پروفیشنل پولیس بھی انہیں برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے افو درگزر سے کام لیا، اور جو پولیس نے ظلم کیا تھا کمپنی کے کہنے پر، اب اس پر وہ سارے پولیس والے سٹینڈ لے گئے ہیں۔ تو ادارے اس طرح بنتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور کو پوری بیکنگ کرنی چاہیے، اور یہاں موجود مفادات کو ختم کر کے یہاں سے دہشت گردی ختم کرنی چاہیے۔ ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی بلیک اکانومی کا مفاد اس سے جڑا ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ دہشت گردی ہوتی ہے۔ انہیں وہاں سے نکالیں، دہشت گردی خود ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مومنٹ چل پڑی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں رکے گی۔ میرے خیال میں ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل رہا ہے۔ اسی اسنا میں یورپی یونین کا وفد ہمارے پارلیمنٹ جاتا ہے، اور پارلیمنٹ یہ یورپی یونین سہولت کار بنا ہوا ہے اس رجیم چینج کا، جسے اسٹیبلشمنٹ نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ پاکستان نے GSP+ کی توثیق کے لیے اپلائی کیا ہے اس سال، اور حالانکہ جمہوریت ہونی چاہیے، انسانی حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونا چاہیے، پریس کی کو آزادی ہونی چاہیے، لیکن یورپی یونین کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ سب اوکے کی رپورٹ یہ دینے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ان کے ساتھ ملی بھگت میں شریک ہیں، اور پاکستان کی تباہی میں برابر کا حصے دار ہیں۔ اب ذرا سنیں فوج کو جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے۔ پولیس نے
اور پوری لکی کی عوام اس کے ساتھ روڈوں پہ ہے. بھاگ میں یہ پوزیشن ہے. باجوڑ میں آج پولیس نے ڈیڈ لائن دی ہے کہ 5 دن کے اندر اگر آرم فورسز نہیں نکلے تو ہم اپنی ڈیوٹی ختم کریں گے. جی 5 دن کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے فوج کو، اگر آپ نہ نکلے تو ہم ڈیوٹی ختم کر دیں گے. کیا اوپر بیٹھے ہوئے کو اب سکون مل گیا ہے؟ کیا کوئی یہ جرت کر سکتا تھا پہلے یہ بات کرنے کی؟ اب ریاستی ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر فوج ریاستی ادارہ ہے تو پولیس بھی ریاستی ادارہ ہے. ریاستی ادارے کو آمنے سامنے کون لے کر آیا؟ بادشاہ سلامت صاحب. اپنی نوکری اور ایکسٹینشن کے لیے یہ کام آپ نے کیا ہے. اسد قیصر نے مزید کیا کہا یہ ذرا سنیں. چیف جسٹس صاحب سے ہمارے لیے ایک محترم ادارہ ہے اور محترم سینئر پوزیشن پہ ہے. کیا وہ اس قسم کی قانون سازی جو جبر اور ظلم کی بنیاد پہ ہو، اس قسم قانون سازی کے بعد وہ اپنے ایکسٹینشن کے لیے تیار ہوں گے؟ جی سب یہی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے عورتوں بچوں کو اغوا کر کے قاضی کے حق میں ووٹ ڈلوانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اللہ ہی اس ملک پر رحم کرے، آمین. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.